لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کر بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں، آپ کے دین میں، آپ کی عطا کی ہوئی شریعت میں گناہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ ہے تو صرف ایک ہے، باقی سارے گناہ اس ایک گناہ کا حصہ ہوتے ہیں. گناہ صرف ایک ہے. حضرت سیدنا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی شاعر ہو گزرے ہیں، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی ایک نظم ہے فارسی میں، اس کا ایک مصرع ہے، ایک شعر ہے: مباش در پہ آزار و ہرچہ خواہی کن. مباش در پہ آزار و ہرچہ خواہی کن. کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، کبھی کسی کی دل آزاری نہ کر، کسی کا دل نہ دکھا، کسی کا دل نہ توڑ، کسی کو رنج نہ دے، دکھ نہ دے. وہرچہ خواہی کن. اس کے علاوہ جو چاہے کر، بس کسی کو دکھ نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا دل پریشان نہ کر. وہرچہ خواہی کن. اس کے علاوہ جو چاہے کر، جو تیرا جی چاہے وہ کر لے، مگر دل آزاری نہ کر، کسی کا دل نہ دکھا. کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیست. کہ در شریعت ما، کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں غیر ازیں گناہ نیست، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. گناہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب اس ایک گناہ کا حصہ ہیں. دل دکھانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو اذیت دینا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. اور وہ لوگ جو صاحب ایمان مردوں یا عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، ان کو دکھ دیتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، حالانکہ وہ بے قصور تھے، کوئی قصور نہیں کیا تھا، ان کی طرف کوئی حق نہیں نکلتا تھا، بس خام خواہ ان کو اذیت دیتے ہیں، خواہ زبان سے ہو، خواہ وہ عمل سے ہو، اپنے کسی کام سے ہو، رویے سے ہو، طریقے سے ہو. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. جو اہل ایمان مردوں یا عورتوں کو بے وجہ تکلیف دیتے ہیں
فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، یقیناً انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے نہ رہیں، وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ کچھ نہیں کیا، انہوں نے بہت بڑا بوجھ، بہتان، گناہوں کا بوجھ اور بہتان اپنے سر لے لیا ہے۔ آج وہ بوجھ اور گرانی نے محسوس نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک وقت میں محسوس ہوگی، اسی دنیا میں ہوگی۔ تو بے سبب بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا، اذیت دینا، یہی ایک گناہ ہے جو ساری گناہوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی ہو، حقوق اللہ میں کوئی حق تلفی ہو، تو وہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ نماز نہیں پڑھی تو کسی انسان کا تو دل نہیں دکھایا، مگر اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر کے اس کی رحمت کو دکھ پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نماز نہ پڑھ کر، اس کا حکم نہ مان کر اس کی رحمت کو دکھ پہنچایا ہے۔ وہ جو تم پر اتنا مہربان ہے، نعمتیں فرماتا ہے، تم پر اتنی عطائیں اور بخششیں فرماتا ہے، اس کا حکم نہ مان کر گویا کہ اس کی رحمت کا دل دکھایا ہے۔ اس لیے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے کہ مباش در پہ آزار وہ ہر چخواہی کن، کسی کا دل نہ دکھا، کسی کا دل نہ توڑ، کسی کے دل کو پریشان نہ کر، اس کے علاوہ جو چاہے کر، کہ در شریعت ما غیر عظیم گناہ نیز، کہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ان اشعار میں سے ایک شعر ہے جو سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کندہ ہے۔ آپ کا مزار مبارک، اس کے در و دیوار پر مختلف صوفیاء کے اشعار کندہ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف پچھلی امتوں کی طرح ایک بیماری پیش قدمی کرے گی، تمہاری طرف ایک بیماری آہستہ آہستہ آئے گی۔ عربی زبان کا لفظ ہے دب یدب دبن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بالکل آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑنا، قریب آنا یا دور ہونا، کسی چیز کا آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑنا، سرایت کرنا۔ چیز جلدی سے آ جائے، نظر آئے، جلدی سے آ جائے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ خسارہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر خسارہ اور نقصان بالکل آہستہ آہستہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، پوشیدہ طریقے سے، مخفی طریقے سے، کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور نقصان ہو جائے، تو اس کو عربی زبان میں اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہ شخص، وہ کاروباری شخص، وہ تاجر جو کاروبار کر رہا ہو مگر نفع نقصان کا خیال نہ کر رہا ہو، اپنے کاروبار میں نفع اور نقصان کا خیال نہ کر رہا ہو، بس آنکھیں بند کر کے کاروبار کر رہا ہے۔ پتہ اس وقت چلا کہ جب کہ اصل سرمایہ ہی ڈوب گیا، لاکھوں کا کاروبار میں سرمایہ لگایا تھا، اب لاکھوں کا مقروض ہو چکا ہے، خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، آہستہ آہستہ اسے کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ کسی کاروبار میں شریک شخص نے، دو پارٹنر تھے، دونوں ایک دوسرے پر یقین کر رہے تھے، اعتماد کر رہے تھے، حالانکہ ان میں سے ایک وہ خائن تھا، اس کے دل میں چور تھا، اندر اندر سے وہ دیمک کی طرح اس کو چاٹتا رہا، اور پتہ اس وقت چلا جب نقصان اور خسارہ ہو گیا، وہ خود بھی ڈوبا اور اس کو بھی لے ڈوبا، نقصان پہنچا دیا آہستہ آہستہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تمہاری طرف بھی وہ بیماری آئے گی اور آہستہ آہستہ آئے گی جو تم سے پچھلی امتوں پر بھی آئی تھی، وہ بیماری تمہیں بھی لگے گی۔ پھر ارشاد فرمائے کہ البغضاء والحسد، ارشاد فرمائے کہ وہ جو بیماری ہے وہ دل کا بدل جانا ہے،
دل میں خرابی کا پیدا ہو جانا ہے۔ دل کے احساسات کی تبدیلی وہ بیماری ہے، اور اس کی دو بنیادی مرکزی حیثیت کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، البغضاء ایک بغض ہے، والحسد اور دوسرا حسد ہے۔ بغض اور حسد، بغض دل میں چھپی دشمنی کو بغض کہتے ہیں، دل میں چھپی دشمنی کو بغض کہتے ہیں۔ دشمنی ظاہر ہو تو وہ عداوت ہے، اور اگر زبان سے دوستی ہو، محبت ہو، مروت ہو، اور دل میں دشمنی ہو، اس کو بغض کہتے ہیں۔ اور بغض کبھی بھی انجانے شخص سے نہیں ہوتا، بغض ہمیشہ ایسے شخص سے ہوتا ہے جس سے آپ کا لین دین ہو، معاملات ہوں، رشتہ داری ہو، کاروبار چلتا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، بغض ہمیشہ ایسے ہی شخص سے ہوتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ایک قلبی مخفی عداوت ہے اور دوسرا حسد ہے۔ حسد کسی کو کوئی نعمت ملے اور اس نعمت پر یہ تمنا اور آرزو رکھنا کہ کاش اسے یہ نعمت نہ ملتی، یا ملی ہے تو چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بیماری ہے جو پچھلی امتوں کی طرف آئی اور تمہاری طرف بھی آئے گی۔ اب بغض حسد کے بارے میں ہم اکثر بیانات سنتے رہتے ہیں۔ بغض حسد ہم نے آپ کو ضمناً ذکر کیا ہے، اصل بات وہی ہے کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیز، کسی کی دل آزاری اور دل دکھانا یہی اصل گناہ ہے۔ ہاں، اس کے جو پیچھے اسباب بنتے ہیں ان میں یہ دو سبب بن جاتے ہیں۔ کسی سے مخفی دل میں کوئی بغض ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، اسے تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ کسی سے حسد ہوتا ہے تو ہم اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اصل بات وہی ہے کہ دل دکھانا، کسی کو پریشان کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہوش کے کانوں کے ساتھ سننے کے قابل ہے۔ بغض اور حسد کے بارے میں بیانات دسیوں سنتے رہتے ہیں، کتابیں دسیوں پڑھتے ہیں، حدیثیں بے شمار ہم سن چکے ہیں، ایک نہیں کئی بیانات سنتے ہیں، لیکن حدیث کا یہ جو لفظ ہے یہ سب کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہی الحالقۃ، ہی الحالقۃ، یہ جو بغض ہے، دل کی جو دشمنی ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ویسے ہی بس احساس ہو گیا ہے، کبھی دل کیسا ہے کبھی کیسا ہے، اگر کسی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے تو تم اسے سمجھ رہے ہو کہ فطرت کا حصہ ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہی الحالقۃ، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ بلیڈ اور اس طرح بالوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے، ہی الحالقۃ، یہ ایسے ہی صاف کر دینے والا ہے۔ لیس حالقۃ الشعر، ارشاد فرمائے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو صاف کر دینے والا ہے، ولیکن حالقۃ الدین، یہ تمہارے دین کو صاف کر دیتا ہے، دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، بڑی قابل توجہ بات ہے، حدیث کے اس نقطے کو، حدیث کی اس بنیادی اس سبق کو آپ غور سے سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بغض یہ انسان کی دینداری کو صاف کر دیتا ہے، کاٹتا نہیں، صاف کر دیتا ہے۔ اگر چیز کاٹی جائے، بالوں کو کاٹا جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ یہ دینداری کو بالکل صاف کر دیتا ہے، دینداری باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے مگر کسی سے بغض رکھتا ہے، بظاہر وہ اپنی شکل و صورت کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز میں ہوں تو میں دیندار ہوں، حدیث کے کلمات گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں، تم دینداری سے خالی ہو۔ نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، تم ایک فرض پورا کر رہے ہو، مگر دینداری نہیں ہے تم میں، اس لیے کہ دل میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے۔ اور اللہ رب العزت کی نماز پڑھ کر اس کی معرفت حاصل نہ کرنا، یہ کس طرح کی نماز ہے؟ اللہ کی معرفت اسی دل میں آتی ہے کہ جو دل صاف ستھرا ہو۔ جس کا دل بغض سے گدلا ہے، اس میں اللہ کی معرفت کیسے آئے گی؟ اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟
خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد کی معروف مسجد شونیزہ اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اتفاقاً ایک جنازہ آ گیا. لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، رشتہ دار جمع ہو گئے، سارے انتظار کرنے لگے کہ سب جمع ہو جائیں تو جنازہ پڑھ لیں. آپ فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایک درویش جس کی ظاہری بود و باش اللہ کے نیک بندوں اور درویشوں والی تھی، درویشوں کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ آیا اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. میں نے اس کو دیکھا کہ کسی سے کچھ مانگ رہا ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ کس قدر غیر مہذب شخص ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صورت وضاقتہ اختیار کیے ہوئے ہے اور مانگ رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بدنام کر رہا ہے. کس قدر برا شخص ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں صرف دل میں خیال آیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، بس بات آئی اور چلی گئی. ہم نے جنازہ پڑھ لیا. جنازے کے بعد میں گھر پہنچ گیا اور جب رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو عبادت میں وہ لطف نہ آئے. عبادت کی ساری چاشنی اور مٹھاس ختم ہو گئی تھی. جو راتوں میں عبادت کا مزہ اور سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہے، وہ توجہ نصیب نہیں تھی. بہت پریشان کہ ایسا مجھ سے کیا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے عبادت کی مٹھاس ختم ہو گئی ہے، لذت ختم ہو گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی بے چینی میں بار بار عرض کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، وضو کرتا رہا، دوبارہ نماز کے لیے آتا رہا، توبہ استغفار کیا، مگر کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا، افاقہ نہ ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ اسی بے چینی اور اضطراب میں مجھے اونگ آ گئی تو میں نے دیکھا کہ وہی درویش شخص جس کو دن میں نے مانگتے ہوئے دیکھا تھا اور دل میں اس کے لیے خیال لایا تھا، وہی درویش بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے دسترخوان ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ لے میرا گوشت کھا. مجھ سے کہتا ہے کہ لے میرا گوشت کھا. خواجہ جنید بغدادی کی آنکھ کھل جاتی ہے. آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بات کچھ اور ہے. آج دن میں اس کے لیے میں نے جو دل میں خیال لایا تھا، اسی وجہ سے عبادت میں مزہ نہیں مل رہا. آپ اسی وقت اپنے عبادت خانے سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے اور اس کو دریائے دجلہ کے کنارے پایا. آپ اس کے پاس گئے تو اس کا رخ، اس کا چہرہ وہ دریا کی طرف تھا اور پیٹھ آپ کی طرف تھی. جیسے آپ اس کے قریب پہنچے تو اس نے پیچھے مڑے بغیر آپ کا نام لے کر فرمایا کہ اے جنید دھیان رکھ، دل میں کسی کے لیے بدگمانی نہ لا. فرمایا کہ اے جنید دھیان رکھ، کسی کے لیے دل میں بدگمانی پیدا نہ کر، کسی کے لیے دل میں غلط احساس پیدا نہ کر جب تک کہ تجھے اس کا یقین نہ ہو. سن کے 3 دن ہو گئے تھے، مجھے کچھ کھانے کو میسر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ جب بھوک بے حد ستائے اور کچھ کھانے کو نہ ہو تو کسی سے طلب کر سکتے ہیں. تو میں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی سے مانگا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو خلاف شریعت ہو. جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس سے معافی طلب کی، معذرت طلب کی، اس کو راضی کیا، اس کو خوش کیا، اور جب میں واپس آیا تو اللہ رب العزت کی عبادت میں جو ذوق نصیب نہیں ہو رہا تھا وہ ذوق نصیب ہو گیا. تو ہمارے ہاں تو اس چیز کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. کسی کو پریشان کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ عبادتوں کے سلسلے بھی قائم رہے ہیں، ذوق اور مٹھاس بھی قائم رہے. یہ ناممکن سی بات ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا ذوق بھی ملے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف بھی پہنچائیں. ماں باپ ناراض ہوں، ایسا شخص حج کر لے گا مگر حج کے ذوق سے محروم ہی رہے گا. کسی کے رشتہ دار اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے، تو یہ شخص رمضان کے روزے رکھ لے گا مگر روزوں کی مٹھاس نہیں پائے گا. تراویح پڑھ لے گا مگر تراویح میں سکون نہیں پائے گا. تلاوت کر لے گا ایک نہیں، ایک رمضان میں 5 ختم، 6 ختم، 7 ختم اور 10 بار قرآن پاک کی تکمیل کر لے گا. ممکن ہے لیکن ذوق نہیں پائے گا.
چاہے گا کہ مجھے دعاؤں کی لذت ملے، مگر 10 منٹ اور 15 منٹ تک دعا کرتا رہے گا، رونے کی شکل بنائے رکھے گا، مگر اس کو رونا نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے دل آزاری کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دکھ دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، خواہ مالی ہو، جانی ہو، یا رویے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو کبھی بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق نہیں مل سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ حَالِكَةُ الدِّينِ، یہ جو بغض اور قلبی دشمن ہے، قلبی عداوت ہے، یہ تمہارے دینداری کو صاف کر دیتی ہے، دینداری باقی نہیں رہتی۔ ہم آج کے دور میں یہ رونا روتے ہیں اور بار بار اس بات کا تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عبادت کی کثرت ہے مگر مٹھاس نہیں ہے، عبادت کی لذت نہیں ہے، تراویح پڑھتے ہیں سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں مگر سوائے رکعتوں کی گنتی کے کچھ حاصل نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مگر سوائے گنتی کے کہ اتنے سپارے اور اتنی بار پڑھ لی، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو دکھ دیا ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، ہم نے کسی کو دکھ دیا ہے۔ یاد کیجئے اپنے ماضی میں، اپنے پاسٹ میں، دیکھیے کہاں کس کو دکھ دیا ہے، کسی کو تکلیف ضرور پہنچائی ہے، چلو انسان نہیں تو کسی جانور کو پہنچائی ہوگی، انسان نہیں تو کسی جانور کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور ضرور اس وجہ سے عبادت کا ذوق حاصل نہیں ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک شخص نے ایک بلی کو باندھ دیا، اس کو نہ چارہ دیا، اس کو نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، اس کو بھوکا مار دیا، اللہ رب العزت نے اس ایک بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا۔ کسی انسان نہیں تو کسی جانور کو تکلیف دی ہوگی، اس کو دکھ دیا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا۔ اور ہماری ہسٹری میں اور ہمارے جو معاملات ہیں تو جانور کو تو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم تو قریبی رشتہ داروں کو بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ جو چاہو کرو ان کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ سچے ایمان والے نہ ہو جاؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک سچے ایمان والے نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں سچی محبت نہ کرنے لگو۔ سچا ایمان، سچی محبت، حدیث کئی دفعہ آپ نے سنی، مگر ان جملوں کو آپس میں جوڑ کر دیکھیے، سچا ایمان تب ملتا ہے جب اللہ کے بندوں سے سچی محبت ہوتی ہے۔ یوں تو خدا کے عاشق بنوں پر پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، سچا ایمان سچی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں سے سچی محبت، ان کے لیے سچی خیر خواہی کا جذبہ جنم نہیں لے لیتا، جب تک ہم یہ بیج اپنے دل کی زمین میں نہیں بوئیں گے، تب تک ایمان کی حلاوتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ ایمان کی مٹھاس اس بات پر منحصر ہے کہ لوگوں کے لیے دل سے محبت ہو، دل سے خیر خواہی ہو، دلی خیر خواہی ہو۔ باقی رسم و رواج، طور طریقے، الیک سلیک، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، ایک دوسرے کے لیے دعوتیں کرنا، حج پہ جا رہے ہیں تو تحفے تحائف جا کر پیش کرنا، اور بیچارہ جب حاجی واپسی آئے تو اس کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے تحائف جمع کرنے ہیں، سب بوجھ ہے، سب گرانی ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ سچی محبتیں ختم ہو گئیں، اس کی جگہ جھوٹے رسم و رواج نے لے لی ہے۔ سچی محبتیں ختم ہو گئیں، اس کی جگہ جھوٹے رسم و رواج نے لے لی ہے۔ وہ تحفہ بھی کیا تحفہ ہے جو اتنے پریشان ہو کر، اتنا دل پر بوجھ بنا کر تحفہ دیا ہو۔ اب ہمیں تو شروع میں معلوم نہیں تھا، جب ہم یہاں کھارا در میں آئے اور دوست و احباب نے حج سے واپسی پر ہمیں تحفے دینے شروع کیے
تو ہم نے اندازہ لگایا کہ اتنا قیمتی تحفہ اگر ہر ایک رشتہ دار کو پیش کر رہے ہوں اور پھر رشتہ داروں کی فہرست بھی طویل ہو تو نہ جانے اس کا کتنا زر کثیر اس پر خرچ ہو گیا ہوگا. اور پھر ہماری خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور پھر مجبوری یہ ہے کہ رسم و رواج ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے. تو وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، سچا ایمان سچی محبت کے ساتھ ہے، جھوٹے طور طریقوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر سچی محبت ہو، سچی خیر خواہی ہو تو کسی کو دو میٹھے بول دیے جائیں تو وہی ایمان کی علامت بن جائے. دو میٹھے بول کسی کو بول دیے جائیں وہی ایمان کی نشانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو. ارشاد فرمائے کہ اگر یہ نہ ہو فبکلمۃ طیبۃ، اگر تمہارے پاس اتنی اوقات نہیں ہے، اتنے تمہارے پاس اسباب نہیں ہے کہ کھجور کا دانہ کسی کو تحفہ یا صدقے میں دے سکو، تو ارشاد فرمائے کہ دل سے نکلی ہوئی ایک سچی بات کسی سے کر لو. دل سے نکلی ہوئی ایک سچی بات کسی سے کر لو. ارشاد فرمائے کہ یہ بھی تمہارے لیے جہنم سے تمہیں بچانے کا ذریعہ بن جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک سچے ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور سچے ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، جب تک کہ تم آپس میں سچی محبت نہ کرنے لگو. الا انبئکم بما یثبت لکم ذلک، اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کیسے حاصل ہوگی. حتی تحابوا، کہ تمہاری باہمی جو محبت ہے، خیر خواہی ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوگی، تمہیں اس کی بنیاد بتا دوں. صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرما دیجئے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، حدیث کے لفظ بڑے قابل توجہ ہیں. افشوا السلام بینکم، ارشاد فرمائے کہ آپس میں ایک دوسرے میں سلامتی عام کر دو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی عام کرو. اس کا صرف یہ معنی نہیں کہ السلام علیکم کو عام کر دو، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرو. وہ حدیث کا لفظی معنی ضرور ہے اور اول مصداق وہی ہے، مگر اس کا عمومی مفہوم اور حدیث کے حکم کے مطابق اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ افشوا السلام، ایک دوسرے میں سلامتی عام کر دو. اپنی زبان سے، اپنے قول سے، عمل سے ہر ایک کو سلامتی پہنچانے کی کوشش کرو. اور مسلمان کی شان یہی ہے، مسلم کی شان یہی ہے کہ ہمیں مسلم کا ٹائٹل اور مسلم کا لقب ہی اس لیے ملا ہے کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے ہر ایک کو سلامتی دے. نفع نہیں دے سکتا تو کم سے کم نقصان تو نہ دے. حدیث میں ہے کہ اگر تم کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو کم سے کم نقصان تو نہ دو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک روایت ہے. ارشاد فرمائے ان فی الجنت غرفتن، جنت میں ایسے شاندار محل ہیں، یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، ان عمارتوں کی، ان محلات کی، جنت کے ان غرفوں کی، جنت کے ان شاندار کمروں اور شاندار محلات کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ ان کی دیواریں اس قدر شفاف ہیں کہ اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے. اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے. فقال ابو مالک الاشعری، حضرت ابو مالک اشعری صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ شاندار محلات کن لوگوں کو عطا کیے جائیں گے، یہ کن لوگوں کے نام پر لکھ دیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن میں تین باتیں ہوں گی، یہ محلات ان کے نام کر دیے گئے ہیں. لمن اطاب الکلام، سب سے پہلی کنڈیشن، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گفتگو میں بڑے اچھے ہوں، ان کی گفتگو سچی اور کھری ہو، ایسی گفتگو کرنے والے ہوں جس میں کہیں کھوٹ نہ ہو.
جس میں کہیں جھوٹ نہ ہو، بالکل دل سے نکلی ہوئی سچی بات کرتے ہوں۔ لب و لہجہ اپنی جگہ رہا، ساری باتیں اپنی جگہ رہیں، مگر بات سچی کرتے ہوں، عمدہ کلام، عمدہ گفتگو۔ عمدہ گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ الفاظ اچھے ہوں، چناؤ اچھا ہو، الفاظ جیسے بھی ہوں مگر ہوں سچے، سچی بات ہو۔ بعض دفعہ ایک شخص ہم سے عقیدت کا اظہار رکھتا ہے اور ایسے عمدہ گفتگو بولتا ہے کہ ہم حیران رہ جائیں کہ واہ کیا الفاظ کا چناؤ ہے، کیا انتخاب ہے الفاظ کا، کتنی عمدہ طریقے سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، لیکن دل میں سچائی نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ دل میں سچائی ہوتی ہے مگر الفاظ اس قدر ذخیرہ نہیں ہوتے، الفاظ اتنے نہیں ہوتے، بولنے کا صحیح سلیقہ نہیں آ رہا ہوتا، بس دل کی سچی بات کسی بھی لفظوں میں کہہ دی جاتی ہے، تو یہ ان سینکڑوں ہزاروں باتوں پر باری ہوتی ہے کہ روضہ رسول پر ایک عربی خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے، خواتین حاضر ہو رہی ہوتی ہیں، سلام پیش کر رہی ہوتی ہیں، ایک عربی خاتون حاضر ہوتی ہے اور فصیح عربی زبان میں بارگاہ رسالت میں بڑے خوبصورت انداز میں سلام پیش کرتی ہے۔ اب اس کا سلام ایک بوڑھی خاتون بھی سن رہی ہوتی ہے، وہ عجم سے ہوتی ہے، عجمی ہوتی ہے، اس کو نہ عربی کی وہ فصحت ہوتی ہے نہ عربی کی ادائیگی کا وہ طریقہ ہوتا ہے، وہ سادے انداز میں سلام پیش کرتی ہے اور جیسے اس کو طریقہ آتا ہے، مگر دل میں غم زدہ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ یقیناً جس طرح اس خاتون نے، عربی خاتون نے بڑے سلیقے سے، بڑے الفاظ کے ٹھہراؤ کے ساتھ اور الفاظ کے اصل مخرج کے ساتھ جس طرح سلام پیش کیا ہے، یقیناً اس کا سلام جلدی قبول ہوا ہوگا، میرا سلام نہ جانے قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ بوڑھی خاتون جو عجم سے تھی، جب رات کو سوتی ہے قسمت بیدار ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور سے اس خاتون کو فیضیاب فرماتے ہیں، اپنا دیدار کراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کا سلام قبول کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے آپ کا سلام قبول کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں بھی اور اللہ کے رسول کے بھی ہاں دل دیکھے جاتے ہیں، زبانیں نہیں دیکھی جاتی۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم، ارشاد فرمائے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، یعنی اعمال کا ظاہر نہیں دیکھتا، بلکہ اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں اور ارادوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ ارادے میں جتنی خالصیت ہوتی ہے اسی درجے وہ عمل پروان چڑھتا ہے، پرواز کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شاندار محلات جن لوگوں کے لیے ہیں ان کی 3 نشانیاں ہیں، لمن اطاب الکلام، جن کی گفتگو اچھی ہو یعنی سچی بات کرنے والے ہوں، واطعم الطعام، اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہوں، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والے ہوں۔ اطعم الطعام کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو کھانے کی ضرورت نہیں اس کو بھی آپ نے کھانا کھلا دیا، اس کو بھی کھانا دے دیا، اس کو کھانا نہیں چاہیے، اس کی کوئی اور ضرورت ہے، اس کی وہ ضرورت پوری کرنی ہے، آپ نے اس کو بھی پارسل کھانا پکڑوا دیا، اس کی یہ ضرورت نہیں تھی، اس کو افطاری کی ضرورت نہیں تھی، اس کو سحری کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کچھ رقم چاہیے تھی، پیسے چاہیے تھے، اس کا کچھ اور کام تھا، اب وہ کام آپ سے کہہ بھی نہیں سکتا۔ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کا کام ہے وہ آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ کام کی نوعیت کیا ہے، لیکن ہم لوگوں میں سے اکثر کی ضد ہوتی ہے کہ ہمیں کام بتاؤ کہ کام کیا ہے، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ انسان کی ذاتی زندگی میں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کئی ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو صرف ذاتی حد تک ہی محدود رکھی جاتی ہیں، کسی کو بتائی نہیں جاتی، لیکن ہمارے ہاں صدقہ و خیرات کرنے والے اطعام الطعام کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھانا ہی کھلاتے جاؤ۔ کچھ لوگوں کی ضرورتیں ایسی ہیں جو ان کی ذات تک محدود ہیں، ان کو رقم دے دیں، جو صدقہ کرنا چاہتے ہیں ان کو صدقہ کر دیں، رقم کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، تاکہ وہ اپنی ضرورت خود پوری کر لیں۔ اس بات کو توجہ دی جائے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، ارشاد فرمائے کہ ان شاندار محلات میں داخل ہونے والے اور ان کے مالکوں کی نشانی پہلی یہ ہے کہ گفتگو عمدہ ہو، دوسری یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہوں،
اور تیسری بات یہ ہے کہ رب سے تعلق ان کا جڑا ہوا ہو، ان کا رب سے تعلق جڑا ہوا ہو، اپنے رب سے تعلق کو نہ بھولے ہوں، زندگی گزر گئی ہو مگر اپنے رب سے تعلق جوڑ کر رکھتے ہوں۔ یا رسول اللہ کیسے جوڑ کر رکھتے ہوں؟ ارشاد فرمائے کہ وبات قائما والناس نیام، رات کے پچھلے پہر جب دنیا سو رہی ہو تو اس وقت اللہ کا عاشق، اللہ سے محبت کرنے والا اٹھ جائے، وضو کرے اور مصلی کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے تعلق جوڑے۔ وہ وقت ہے رب سے باتیں کرنے کا، وہ وقت ہے رب سے مناجات کا۔ سارے جھوٹے لوگ، جھوٹے دعوے دار سو گئے، سچا عاشق وہ ہے جو اب اٹھ گیا ہو۔ سچا عاشق وہ ہے جو اس وقت اٹھتا ہو، وہ ہے سچا عاشق۔ دن دہاڑے عشق کی بات کرنے والے تو بہت ہیں، دن دہاڑے اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں۔ اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تجھ سے عشق ہے، اے اللہ میں تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ سچا بننا چاہتے ہو تو پھر سچا بننے کے لیے رات کو پچھلے پہر اٹھنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ عاشق صادق کون ہے۔ وہ شعر تو مجھے نہیں آتا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے جو رات کو سوتا نہیں ہے، جس کو ہم عام طور پر کتا کہتے ہیں، اس کا آپ اپنے رب سے تعلق دیکھیے، یہ ہمیں اپنے رب سے تعلق سکھاتا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ کہا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اس جانور کو جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، اس میں 10 باتیں وہ ہیں جو اولیاء اللہ کی خاص نشانیاں ہیں۔ رات کو نہیں سوتا، یہ اللہ کے عاشقوں کی نشانی ہے کہ وہ رات کو اپنے رب کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد فرمائے کہ جس طرح رات کے وقت تمہیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے صاف نظر آتے ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے، سیاہ ہے، اور اس پر چمکتے ہوئے ستارے بالکل واضح اور عیاں نظر آتے ہیں، ارشاد فرمائے کہ آسمان پر موجود فرشتوں کو زمین کے وہ گھر جن میں تہجد پڑھی جا رہی ہے ان کو ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ آسمان پر موجود فرشتوں کو زمین پر وہ گھر جہاں تہجد پڑھی جا رہی ہو ان کو ستاروں کی طرح لگتے ہیں، باقی سب دنیا اندھیر لگتی ہے، باقی سب دنیا اندھیر لگتی ہے، وہ گھر ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں جہاں تہجد پڑھی جاتی ہو۔ ارشاد فرمایا وبات قائما والناس نیام، تم ان عمدہ گھروں کی خواہش کرتے ہو، ایسے شاندار محلات، نماز نہ پڑھو، کچھ نہ کرو، ان گھروں میں داخل ہو جاؤ گے، یہ غلط فہمی ہے۔ کچھ محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ پانا چاہتے ہو تو نیند قربان کرو، پانا چاہتے ہو تو خواہشات قربان کرو۔ اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کو روندنا پڑے گا۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو بہت سے لوگوں کو ناراض کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مٹھاس چاہتے ہو تو ہر قسم کا وہ عمل جو خلاف سنت ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر سنت کی مٹھاس ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر اس کو مزید واضح فرمایا۔ خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں سوائے اس کے کوئی گناہ نہیں ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، مباش در پہ آزار وہر چخواہی کن، بس کسی کا دل نہ دکھا باقی جو چاہے کر، کسی کا دل نہ دکھا، کسی کا دل نہ توڑ، کسی کے دل کو رنج نہ پہنچا، کیونکہ دل یہ اس اللہ تعالیٰ کے جلوہ گر ہونے کی جگہ ہے کہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ پاک کہیں نہیں سماتا، اس کی محبت کہیں نہیں سماتی، مگر ہاں مومن کا دل ہے جہاں اللہ رب العزت سما جاتا ہے، یعنی اس کی قدرت، رحمت اور اس کا کرم سما جاتا ہے۔ تو دل تو اللہ کا گھر ہے، یہ صاف ستھرا نہ ہو تو وہ دل ہی کیا ہے۔ وباش در پہ آزار وہر چخواہی کن، کسی کا دل نہ دکھا اور جو چاہے کر، کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیس، کہ ہماری شریعت میں اس کے سوا کو گناہ نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذرا غور سے سنیے گا. ارشاد فرمائے تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے مسلمان بھائی کی طرف تیرا مسکرا کر دیکھ لینا، ارشاد فرمائے یہ بھی نیکی ہے. یہ نیکی ہے، صرف نماز نیکی نہیں ہے، صرف سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد نیکی نہیں ہے. کسی دکھی شخص کے سامنے بیٹھ کر اس کے حال احوال لے لینا، اس کے حال احوال پوچھ لینا، اس کا غم ہلکا کر دینا، یہ بھی نیکی ہے. لیکن یہ نیکی ہمیں یاد نہیں ہوتی. ہم صرف وہی نیکیاں کرتے ہیں جہاں ہمیں بظاہر کچھ نظر آئے، رسپانس کچھ ملے، نفع کچھ ملے تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نیکی ہے. یہ بھی نیکی ہے. اس کا نفع اگر بظاہر دنیا میں نہیں مل رہا مگر آخرت میں اس کا بہت بڑا نفع ہے. تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے. اللہ تعالیٰ آپ کے رخ انور کی زیارت ہمیں مرنے سے پہلے پہلے نصیب فرمائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے تھے. سبحان اللہ، ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. کبھی آپ کے چہرے مبارک پر کسی سے ملتے وقت کبھی چہرے پر اداسی نہیں ہوتی تھی، خواہ کوئی بھی حالت ہو. جب ملتے تھے تو مسکرا دیتے تھے. اس مسکراہٹ پر ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے. سبحان اللہ، وہ کیا مسکراہٹ ہوگی جو صحابہ اکرام کے سارے غموں کو ہلکا کر دیتی ہوگی. وہ کیا مسکراہٹ ہوتی ہوگی کہ بھائی، والد، بیٹا سب شہید ہو گئے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی تبسم اور زیارت پر سب کچھ قربان تھا. وہ صحابہ بھی کیا صحابہ تھے جو جنت کے لیے نہیں روتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زیارت کہیں نہ ہو اس پر روتے تھے. وہ مسکراہٹ بھی کیا مسکراہٹ تھی. وہ مسکراہٹ جس پر صحابہ اکرام نے اپنا تن من دھن سب فدا کر دیا تھا، اس مسکراہٹ کی کیا بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ، کسی کو نیکی کی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے. وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدْقَةٌ، کسی کو بری بات سے، برے کام سے روک دینا بھی صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الدَّلَالِ لَكَ صَدْقَةٌ، کوئی شخص راستہ بھول گیا ہے، مسافر ہے، اس کو راستہ بتا دینا، اسے کوئی دکان نہیں مل رہی دکان کا پتہ دے دینا، اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دینا. وہ جو چیز تلاش کر رہا ہے اس کو اس کی طرف چیز نہ دینا مگر چیز کی طرف رہنمائی کر دینا. ارشاد فرمائے یہ بھی نیکی ہے. یہ بھی نیکی ہے. ہمارے پاس تو ہمارا حال تو یہ ہے، کوئی اچھا مشورہ چاہے تو ہم اس کے ساتھ بھی خیانت کرتے. مشورے میں بھی بخیل ثابت ہوئے ہم لوگ. جی ہاں محترم معزز سامعین کرام، ہمارے دوستوں اور بھائیوں، ہم مشورے میں بھی بخیل ثابت ہوئے ہیں. کتنی چھوٹی بات ہے، کتنی چھوٹی بات ہے کہ ایک مشورہ دینے میں بھی ہم بخیل ہیں. اچھا مشورہ دینے میں بھی ہم اچھے ثابت نہیں ہوئے. باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ رہ گئیں. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الدَّلَالِ لَكَ صَدْقَةٌ، کسی شخص کو جو کسی چیز کی تلاش میں ہو اس کو راستہ بتا دینا، ارشاد فرمائے یہ بھی نیکی ہے. وَإِمَاتُكَ الْأَذَى وَالشَّوْقِ وَالْعَزْمِ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدْقَةٌ، ارشاد فرمائے کہ کسی کے راستے سے اذیت دینے والی چیز، کانٹا ہو، چبھنے والی کوئی ہڈی ہو، کوئی پتھر ہو، راستے سے ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے. راستوں پہ کانٹے بچھا دینا نیکی نہیں ہے، راستوں سے کانٹے ہٹا دینا یہ نیکی ہے. راستے صاف کر دینا یہ نیکی ہے. راستوں پر روڑے اٹکانا یہ نیکی نہیں ہے. ہم تو دوسروں کے لیے اس قدر ظالم ثابت ہوئے، اس قدر دوسروں کے لیے ہم مفتن ثابت ہوئے کہ کسی کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار روکنے کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں. اپنے کاروبار کی طرف دھیان نہیں ہے، رات دن دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہے، اس کا اچھا کیوں چل رہا ہے، یہ سکھ میں کیوں ہے، اس کو سکھ میں نہیں ہونا چاہیے. خواتین میں یہ وبا بہت عام ہے. اپنی فکر نہیں ہے. ہاں رشتہ داروں میں جو خواتین ہیں وہ اچھا کیوں پہن رہے ہیں اس سے تکلیف ہے، وہ اچھا کیوں پہن رہے ہیں اس سے تکلیف ہے، اچھا کیوں کھا رہے ہیں اس سے تکلیف ہے، ان کے اچھی جگہ رشتے کیوں ہو گئے ہیں اس سے تکلیف ہے.
تو کسی کو تکلیف دینا یہ نیکی نہیں ہے. اماتک الاذی والشوق والعزم عن الطریق لک صدقۃ، دوسروں کے راستے صاف کر دینا یہ نیکی ہے. وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقۃ، تم نے کنویں سے پانی بھر لیا ہے، کنویں سے پانی بھر لیا ہے، تمہارا دوسرا بھائی آیا ہے، اس کو کنویں سے پانی چاہیے، تم نے کہا کہ بھائی ٹھہرو، تمہیں تکلیف ہوگی، یہ جو میں نے بھرا ہے اسی سے کچھ تم بھی لے لو. یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے. اپنے جو تم نفع رکھتے ہو، جو تم صلاحیت رکھتے ہو، جو تمہارے پاس نیکیاں ہیں، جو تمہارے پاس اچھی باتیں ہیں، اگر کسی کو دے دو گے تو کچھ کم نہیں ہوگا، کسی کو دے دو گے تو کچھ کم نہیں ہوگا، تمہارا اور بڑھے گا. تو اپنے ڈول میں سے، اپنی نیکیوں کے ڈول میں سے، اپنے حسن اخلاق کے ڈول میں سے دوسروں کو بھی خیرات کر دیا کرو، اس سے کچھ کم نہیں ہوگا، اس سے بڑھے گا. بہرحال محترم معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں اگر ہم ان کی جتنی تفصیل کرتے جائیں گے اتنی تفصیل ہے. احادیث کے مضمون بھرے پڑے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا ہے اس کا خلاصہ سمجھ لیں. کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کبھی کوئی بھی کسی کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں. رشتہ دار ہو اس کو پریشان نہ کریں، پڑوسی کو پریشان نہ کریں، راہ چلتے ہوئے مسافر کو پریشان نہ کریں، راہ چلتے ہوئے مسافر کو پریشان نہ کریں. کوئی غیر شہر سے آئے، دوسرے شہر سے آئے، اس کو پریشان نہ کریں، اس کو لوٹیں نہیں. جو جائز نفع ہو وہ جائز نفع رکھ کر اس کے ساتھ کاروبار کریں. کوئی اجنبی شخص پہلی بار مارکیٹ میں آیا ہے اس کو لوٹیں نہیں. ادھر ہم اس کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہوتے ہیں نماز کی دیر ہو رہی ہے، میری جماعت چلی جائے گی، پہلی رکعت چلی جائے گی. کچھ خدا کا خوف نہیں ہے. ادھر پہلی رکعت کی اتنی کوشش کر رہے ہیں، ادھر اس کو نقصان پہنچا کر اس کو دکھ دے رہے ہیں. اگر عمر بھر وہ بددعائیں دیتا رہا تو پھر پہلی صف کہاں گئی؟ آپ کی وہ پہلی رکعت کی کیا حیثیت رہے گی جو عمر بھر بددعائیں دیتا رہا؟ لوگ ہزاروں کا اور لاکھوں کا نقصان دیتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، لوگوں کی جمع پونجیاں ختم کر دیتے ہیں. وہ اور ان کے خاندان کے لوگ عمر بھر بددعائیں کرتے ہیں. کہاں گئی آپ کی نمازیں اور حج؟ محترم معزز سامعین کرام، باتیں بہت سمجھنے کی ہیں، مگر بہتوں میں سے بھی ایک قیمتی یہ ہے کسی کی دل آزاری نہ کریں. مباش دل آزار، کسی کا دل نہ دکھا، وہر چخواہی کن، جو چاہے کر، کہ در شریعت ماں غیر ازیں گناہ نیز، کہ اس کے سوا ہماری شریعت میں کوئی اور گناہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق کا راستہ سمجھنے، حق کے راستے پر چلنے اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے.